بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے آصر رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں مرڈر مسٹری اور فیکٹ۔ آپ میری ویڈیوز کو فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ پاکستان کے ایک پہاڑی شہر سوات کے علاقہ خواجہ قلعہ میں 27 نومبر 2022 کی ایک سرد ترین رات کو تقریباً 2:30 بجے فون پر اطلاع ملی کہ خواجہ قلعہ کے ایک گھر میں ڈاکہ پڑا۔ پولیس موقع پر پہنچی تو مکان کی اوپر والی منزل پر گھر کا مالک 50 سالہ زاہد علی مردہ حالت میں پڑا ملا۔ یہ ایک 3 منزلہ مکان تھا جس میں گھر کے 4 افراد رہتے تھے۔ زاہد علی ولد حیدر علی، زاہد کا والد 78 سالہ علی حیدر، زاہد علی کی بیوی شمیم عمر 42 سال اور زاہد علی کی بیٹی ہیرا۔ زاہد علی سعودی عرب میں کام کرتا تھا اور 2 مہینے پہلے سعودی عرب سے مستقل طور پر پاکستان واپس آیا۔ اب اس کا ارادہ واپس سعودی عرب جانے کا بالکل بھی نہیں۔ زاہد کیونکہ سعودی عرب کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ آیا تھا، اس لیے زندگی کی تمام کمائی بھی اپنے ساتھ لایا۔ رقم کی مالیت کافی زیادہ تھی۔ زاہد نے سعودی عرب میں رہتے ہوئے اپنی فیملی کو ایک بہت اچھا فیوچر دینے کے لیے بہت محنت کی۔ محنت مزدوری کر کے ایک بہت بڑا مکان اپنی فیملی کو بنوا کر دیا، کچھ زمین بھی خریدی، اپنے بیوی بچوں کو زندگی کی ہر سہولیات مہیا کرنے کی کوشش کی اور اس میں کسی حد تک کامیاب بھی رہا۔ زندگی کے 30 سال سعودی عرب میں لگا کر 2 مہینے پہلے ہی اپنی فیملی کے ساتھ باقی زندگی گزارنے کے خواب سجائے پاکستان آیا، مگر نومبر 2022 کی رات زاہد علی کی آخری رات ثابت ہوئی۔ پولیس کو اطلاع ملی، پولیس موقع پر پہنچی۔ زاہد علی زندگی کی بازی ہار چکا تھا۔ زاہد کا خون کمرے میں پھیلا ہوا تھا، فرش پر اور دیواروں پر خون کے چھینٹے پڑے نظر آئے۔ پولیس نے گھر کو مکمل چیک کرنا شروع کیا، ہر جگہ کو باریک بینی سے دیکھا گیا۔ زاہد کے کمرے میں الماریاں کھلی ہوئی ملیں، سامان بکھرا ہوا پڑا تھا۔ کچھ دیکھنے اور سمجھنے کے بعد اب پولیس نے گھر میں موجود لوگوں سے پوچھ گچھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ زاہد علی کی بیوی، جو کہ اب زاہد علی کی بیوہ ہو چکی تھی، پولیس نے سب سے پہلے زاہد علی کی بیوہ سے معلومات لینی شروع کی۔ زاہد علی کی بیوہ شمیم بی بی نے بتایا، رات تقریباً 8:30 بجے سب نے کھانا کھایا اور پھر سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ ماں بیٹی پہلی منزل پر اور زاہد علی دوسری منزل پر سونے چلے گئے۔ اس رات زاہد علی کے والد علی حیدر گھر پر موجود نہیں تھے۔ رات کو تقریباً 12 بجے 5 ڈاکو گھر میں گھسے، اسلحہ کی نوک پر گھر کا سارا سامان اکٹھا کرنا شروع کیا، جس میں 42,696 سعودی ریال، 3,23,730 روپے پاکستانی کرنسی، 12 تولہ سونا اور 5 عدد موبائل فونز شامل ہیں۔ زاہد علی نے مزاحمت کی۔ مزاحمت پر زاہد کو کمرے سے نکال کر گولی مار کر قتل کر دیا اور سامان لوٹ کر رفو چکر ہو گئے۔ زاہد علی کی بیٹی ہیرا نے بھی تقریباً اپنی ماں جیسا ہی بیان دیا، جو کہ اس کے ماں کے بیان کی تصدیق ہو گئی کہ وہ واقعہ سیم یہیں حرف بحرف پیش آیا۔ پولیس کے سوالات میں ڈاکو گھر میں کیسے داخل ہوئے، چوری ہونے والے سامان کی اصل مالیت، اصل ٹائمنگ وغیرہ سب کچھ پوچھا گیا اور ساتھ ساتھ نوٹ بھی کیا گیا۔ پولیس یہ سب معلوم کرنے کے ساتھ ساتھ ذہن میں پورا کرائم سین دیکھ رہی تھی۔ ابھی FIR نہیں کاٹی گئی۔ سب کچھ معلوم کرنے کے بعد پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے خواجہ قلعہ کے سول ہاسپٹل میں منتقل کر دیا اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا انتظار کرنے لگے۔ پولیس کے لیے قاتل ڈھونڈنے میں کبھی بھی اتنی مشکل پیش نہیں آتی، مگر چوری، ڈکیتی اور اغوا کے کیسز کو حل کرنا پولیس کے لیے زیادہ مشکل ہوتا ہے، بلکہ چوری ڈکیتی کے کیسز بہت مشکل سے حل ہوتے ہیں۔ پولیس کی فائلز میں قتل سے زیادہ چوری ڈکیتی کے کیسز ان سولوڈ پڑے ہوئے ہیں۔
DIG مالاکنڈ رینج سجاد خان اور DPO سوات زاہد نواز مروت نے بھی اس معمے کو جلد از جلد حل کرنے کے لیے SP انویسٹیگیشن سوات شاہ حسن کی قیادت میں ماہر تفتیشی ٹیم تشکیل دی۔ ٹیم نے جدید خطوط کو زیر استعمال میں لاتے ہوئے تفتیش کا آغاز کر دیا اور شواہد اکٹھے کرنے کے لیے باقاعدہ تفتیش شروع کر دی۔ شواہد اکٹھے کرنے کے بعد پولیس نے مقتول کی بیوی سے تفتیش شروع کی۔ اسی دوران مقتول کی بیٹی ہیرا کے بیان بھی نوٹ کیے گئے۔ پولیس نے مقتول کی بیٹی سے دوبارہ بیان لینے کے بعد نوٹ کیا کہ مقتول کی بیوی کے بیانات میں پہلے اور اب بہت فرق آ رہا تھا۔ مقتول کی بیوی پولیس کے سوالات کے جواب صحیح طریقے سے نہیں دے رہی، پریشان، الجھن اور گھبراہٹ محسوس کر رہی ہے۔ پولیس نے زاہد کی بیوی سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ باقی سب کو چھوڑ کر اس کی بیوی پر فوکس کرنا ہے۔ زاہد کی بیوی شمیم کے جوابوں سے پولیس اندازہ لگا چکی کہ اب سچ سننے کی باری آ گئی۔ پولیس نے زاہد کی بیوی سے کہا کہ اب سب سچ بول دو، اصل کہانی سنا دو، تم پولیس کی سختی برداشت نہیں کر سکو گی، اور بلا آخر شمیم نے سچ بتا ہی دیا۔ وہ سچ کچھ اس طرح بیان کیا گیا: باقی سوال جواب میں آپ سے بعد میں ضرور کروں گا، جن کے جواب آپ نے مجھے کمنٹس میں دینے ہیں۔ سوات کے علاقہ خوازہ خلا کے رہنے والے زاہد علی کی شادی 30 سال پہلے شمیم بی بی عمر 18 سال سے ہوئی۔ یہ ایک کمپلیٹ لو میرج تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور یہ محبت شادی میں بدل گئی۔ شادی کے بعد زاہد علی کو سعودی عرب جانے کی آفر ہوئی۔ زاہد علی شادی کے 8 مہینے کے بعد اپنی بیوی اور ہونے والی بیٹی کو ایک بہترین فیوچر دینے کے لیے سعودی عرب چلا گیا۔ زاہد علی روزگار میں اتنا مصروف ہو گیا کہ کئی سال گھر واپس نہیں آتا۔ زیادہ عرصہ پردیس میں گزارنے کی وجہ سے میاں بیوی کے تعلقات بھی خراب ہو گئے۔ کچھ ایسے معاملات ہو گئے جو اکثر پردیس میں رہنے والوں کو سہنے پڑتے ہیں۔ زاہد علی نے اپنے بیوی بچوں کو بڑا مکان بنوا کر دیا، زندگی کی ہر سہولت دی، زمین جائیداد بنا کر دی، مگر ایک چیز نہ دے سکا، اور وہ چیز محبت، شفقت اور توجہ تھی۔ بیوی سے خاوند کی محبت دور اور بیٹی سے باپ کی محبت، توجہ اور شفقت دور ہو گئی۔ زاہد علی کو لگ رہا تھا کہ پاکستان میں اس کی بیٹی اور بیوی کی وہ ہر خواہش پوری کر رہا ہے، وہ جو مانگتے وہ بیچ دیتا۔ اگست 2022 میں زاہد علی سعودی عرب سے پاکستان واپس آیا اور اس نے اپنی فیملی کو بتایا کہ وہ اب واپس سعودی عرب نہیں جائے گا۔ یہ بات اس کی بیوی پر ہی نہیں بلکہ اس کی بیٹی پر بھی ایک قیامت کی طرح تھی۔ جی ہاں، اس کی اپنی سگی بیٹی بھی یہ سب برداشت نہیں کر سکی کہ اس کا باپ اب ان کے درمیان ہی رہے گا۔ وہ یہ سب کیوں برداشت نہیں کر سکتے؟ وجہ صرف اتنی سی کہ وہ زاہد علی کو باپ اور خامد اپنی زندگی سے آؤٹ کر چکے تھے۔ زاہد علی کی بلا وجہ روک ٹوک برداشت نہیں ہوتی۔ ان کو اپنا شوہر اور باپ نہیں، صرف اس کی کمائی اور زندگی کی عیاشیاں درکار تھیں۔ اس موضوع پر ان کے گھر میں لڑائی جھگڑے، مار پیٹ شروع ہو گئی۔ ہیرا نے بھی اپنی ماں شمیم کا ساتھ دیا اور اپنے باپ کو باپ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کو صرف وہ ماں چاہیے تھی جو اس کو کسی بھی بات، کسی بھی کام سے منع نہ کرے۔ لڑائی جھگڑے کے دوران ہی زاہد نے اپنی بیوی کو صاف کہہ دیا کہ وہ اپنے گھر کے سامنے ایک کھولنے لگا ہے، گھر پر دھیان بھی رہے گا اور کچھ کمائی بھی ہو جائے گی۔ ماں بیٹی کو زاہد علی کی کمائی ضرور چاہیے مگر ان سے بہت دور رہ کر۔ زاہد علی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ اس کے پاس کتنے پیسے موجود ہیں جن سے وہ کاروبار کر سکتا ہے۔ ان کو کسی صورت یہ گوارا نہیں تھا کہ زاہد مستقل طور پر ان کے درمیان رہے۔ گھریلو ناچاکی میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا۔ اس کا حل ماں بیٹی نے یہ سوچا۔ شمیم نے منگورا میں رہنے والے اپنے بھتیجے ثاقب ولد بشیر احمد سے صلاح مشورہ شروع کر دیا اور اس کو اس بات پر قائل کر دیا کہ اس کے شوہر کو رستے سے ہٹا دیا جائے۔ ثاقب پہلے تو بات ٹالتا رہا کیونکہ ثاقب کوئی عادی مجرم تو تھا نہیں۔
شمیم نے ثاقب کو رضامند کرنے کا ٹاسک اپنی بیٹی ہیرا کو دیا اور ہیرا نے بلا آخر ثاقب کو راضی کر لیا۔ ثاقب ولد بشیر احمد سکنہ مینگورہ نے اپنے دوست ریاض ولد اختر گل سکنہ مینگورہ سے بات کی اور اس کو کچھ پیسوں کے بدلے اس کام پر راضی کیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ثاقب ولد بشیر احمد سے رابطے کا ذریعہ صرف ہیرا تھی۔ شمیم، ہیرا، ثاقب اور ریاض کے درمیان میٹنگ میں رقم 4 لاکھ روپے طے ہوئی اور شمیم نے پستول خریدنے کے لیے ابتدائی طور پر ملزم ثاقب کو 1.5 لاکھ روپے دیے اور 2.5 لاکھ روپے کام مکمل ہونے کے بعد طے پائے۔ 27 نومبر 2022 کی رات کو ثاقب اور ریاض کو شمیم اور ہیرا نے اپنے گھر میں اس وقت انٹری دی جب زاہد علی کسی کام سے باہر گیا۔ ان دونوں کو گھر کے ایک کمرے میں چھپا دیا اور زاہد کے اپنے کمرے میں سونے کا انتظار کرنے لگے۔ 27 نومبر 2022 کی رات کو حسب روایت منصوبہ کے تحت لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ زاہد علی 9 بجے سونے اپنے کمرے میں چلا گیا تو کچھ ٹائم انتظار کیا گیا۔ جب ان کو مکمل یقین ہو گیا کہ اب زاہد گہری نیند سو چکا تو شمیم اور ہیرا نے ثاقب اور ریاض کو اس کے کمرے تک رسائی دی۔ زاہد دروازہ بند کر کے نہیں سوتا تھا، اس کو کیا پتا کہ اتنا بڑا اور خطرناک منصوبہ بن چکا جس میں اس کی جان ہی چلی جائے گی، یا اس کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ دونوں ماں بیٹی اس کے ساتھ اس حد تک اور ایسا سلوک کریں گے۔ رات 11 بجے زاہد کو پستول سے فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ فائرنگ کرنے کے بعد ان دونوں کی مدد سے کرائم سین کو ایک ڈکیتی کے دوران مزاحمت کے قتل کا روپ دیا گیا۔ ساری رقم کو گھر میں چھپا دیا اور ثاقب اور ریاض اس گھر سے رات کی تاریکی میں بلکہ اس علاقہ سے دور نکل گئے۔ اس کے لیے انہوں نے موٹر سائیکل کا استعمال کیا۔ 11 بجے زاہد علی قتل ہو چکا۔ ماں بیٹی نے پھر کہانی بنائی جو انہوں نے پولیس کو سنائی۔ 27 نومبر 2022 کی رات کو انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ محلہ کے لوگ اکٹھے ہوئے اور اسی دوران انہوں نے پولیس کو فون کر کے بلایا۔ سب کچھ الٹ ہو گیا۔ پولیس نے زاہد علی کے والد علی حیدر کی مدیت میں 2 روز بعد مقدمہ درج کیا۔ پولیس کی سمجھ بوجھ تجربہ نے اس کیس کو صرف 2 دن میں حل کر لیا۔ پولیس نے شمیم زوجہ زاہد علی، ہیرا ولد زاہد علی، ثاقب ولد بشیر احمد اور ریاض ولد اختر گل کو گرفتار کیا۔ سب ملزموں نے اپنے اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ ملزم ثاقب نے یہ بھی تسلیم کیا کہ اس نے اپنے دوست کی مدد سے زاہد علی کو قتل کیا۔ پولیس کے دعوے کے مطابق ملزمان نے اعتراف جرم کر لیا، لیکن اب مزید کارروائی عدالت میں کیس چلان کے بعد شروع ہوگی۔ پولیس کی تفتیش کس حد تک حقیقت پر مبنی ہے اور پولیس عدالت میں دلائل کے دوران اپنی تفتیش اور شواہد کے حوالے سے کس حد تک کامیاب ہوتی ہے، یہ سماعت کے دوران ہی پتہ چلے گا۔ پولیس اس کیس میں تمام شہادتوں کو اکٹھا کرنے کے بعد عدالت جائے گی اور ان ملزموں کو سخت سے سخت سزا دلوانے کی کوشش کرے گی۔ پولیس نے قتل کے 2 دن بعد چاروں ملزموں 42,696 سعودی ریال، 3,23,730 روپے پاکستانی کرنسی، 12 تولہ سونا اور 5 عدد موبائل فونز میڈیا کے سامنے پیش کیے۔ ملزمان کے قبضہ سے پستول برآمد کر کے بھی میڈیا کو دکھایا گیا۔ اس کیس میں سب سے زیادہ دکھی صرف ایک باپ تھا۔ زاہد علی کے والد حیدر علی کا ایک جوان سالہ بیٹا کچھ عرصہ پہلے فوت ہوا اور اب دوسرا بیٹا زاہد علی قتل ہوا۔ اس باپ کو اب صرف انصاف چاہیے جس کا بڑھاپے کا سہارا اب چھینا گیا۔ اس باپ کو اب صرف اس بات کا انتظار ہے کہ اب ان کو اپنے کیے کی سزا کب ملتی ہے۔ اس کیس میں ثاقب کا کیا کردار ہے؟ ثاقب نے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا کر اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا؟ ہیرا نے ثاقب کو قتل کرنے کے لیے کیسے رضامند کیا؟ ہیرا کو اپنے والد کو قتل کروا کر کیا ملا؟ شمیم اپنے خامد کو کیوں قتل کروانا چاہتی تھی؟ قتل کرنے کے لیے ثاقب کا ہی انتخاب کیوں؟ گولی چلنے کی آواز سے ہمسائے انجان کیوں رہے؟ کیا زاہد علی کو کھانے میں کوئی نشہ آور چیز دی گئی؟ اس کیس میں کچھ پوائنٹس ابھی بھی مس ہیں جن کی تحقیقات ہوں گی۔
शमीम, हीरा और साकिब के कार रिकॉर्ड चेक किए जाएंगे, जिनमें से बहुत सी कड़ियां और मिलेंगी। मेरे अंदाजे से अभी एक किरदार मिसिंग है, जो बहुत जल्द मंजरे आम पर आएगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बात खुलकर सामने आ जाती कि कत्ल रात 2:30 बजे नहीं बल्कि रात 11 बजे हुआ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कत्ल की टाइमिंग में इतना डिफरेंट नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा का डिफरेंट पड़ सकता है। नामालूम किरदार साकिब, शमीम और हीरा का आपस में ताल्लुक इनके मोबाइल, कार रिकॉर्ड और अहले मोहल्ला से मालूम हो जाएगा। पुलिस अपने तजर्बे मुजरम तक पहुंच ही जाती है। जुर्म कभी नहीं छुपता। अपनी किसी और वीडियो में इस वाक़े का बाकी हिस्सा ज़रूर बताऊंगा। इसके साथ ही अब मुझे इजाज़त दे, बहुत जल्द आपके पास कुछ नया केस लेकर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।